حمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آب در دنداں سے یمن ڈوب گیا، عدن ڈوب گیا۔ آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لب لالیں سے یمن ڈوب گیا۔ رشک لب لالیں سے یمن ڈوب گیا۔ ایک اس ہاتھ کا خم تاباں ہوا نازاں، کانپا جو ید بیضا تو عصا چھوٹ گیا۔ کانپا جو ید بیضا تو عصا چھوٹ گیا۔ جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا، جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری اور شیشہ ماہ ٹوٹ گیا۔ اس پیاری ہستی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا قائد المرسلین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ یرموک کے اندر موجود ہیں۔ جب باہان نے آ کے میدان میں چیلنج کیا نا، تو اس وقت اس نے ایک بات کی اپنی دھاک بٹانے کے لیے، اور مسلمانوں کو معاذ اللہ کمتر سمجھتے ہوئے بات کی۔ وہ بات کیا تھی؟ اس نے کہا انہو قد بلغنا انکم اخرجکم من بلادکم الجہد والجوع، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ تم لوگوں کو بھوک نے اور تکلیفوں، پریشانیوں اور مشقتوں نے اپنے گھروں سے نکالا ہے۔ تم کو جنگ کرنے نہیں آئے، بھوکے ہوئے تو ادھر آ گئے، اور اپنے علاقے میں پریشان ہوئے تو ادھر آ گئے۔ فَحَلُمُّوا إِلَيَّ أَنْ أُوتِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ، اب آؤ میری طرف، تو میں تمہاری جتنے بھی لوگ آئے ہیں نا، ہر فوجی کو 10 دینار دیتا ہوں، وَكِسْوَةً وَطَعَامًا، کپڑے دیتا ہوں اور کھانا دیتا ہوں۔ فَتَرْجِعُوا إِلَى بِلَادِكُمْ، تم کیا کرو، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ اور فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، جب اگلا سال آئے گا نا، بَعَثْنَا لَكُمْ بِمِثْلِهَا، تو میں اسی طرح دوبارہ 10 دینار بھی دوں گا، ہر بندے کو کپڑے بھی دوں گا اور ہر بندے کے لیے کھانا بھی بھیج دوں گا۔ اب جب یہ طنز کی نا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا خون جوش میں آیا اور آپ جلال میں آئے۔ اور شاعر مشرق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، ملک ہاتھوں سے جاتا ہے تو جائے، تو احکام حق میں نہ کر بے وفائی۔ ملک ہاتھوں سے جاتا ہے تو جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ اور آگے اس نے کیا خوبصورت بات کی تھی، بڑی پیاری بات، نہیں آگہی تجھ کو، نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گد۔ اور آگے بڑی خوبصورت بات کی، میرا از شکستن چنا آر ناید کہ از دیگراں خواستن مومی آئی۔ اس کی میں پھر تھوڑا سا ترجمہ کرتا ہوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے پڑھ کے، تو پھر شاعر مشرق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو آپ نے فرمایا نا، اس کا ترجمہ پھر ساتھ ساتھ کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
آپ فرماتے ہیں کہ فقال خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہ لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرت غیر انا قوم نشرب الدماء، کہ جو تو نے بات کی ہے نا، بات یہ نہیں ہے ہمیں بھوک نے، ہمیں تنگی نے، پریشانیوں نے، مصیبتوں نے گھروں سے نہیں نکالا، غیر انا، بات اور ہے بیچ گل وچ ہو رہے، غیر انہ انا قوم نشرب الدماء، ہم وہ قوم ہیں جو خون پیتے ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو خون پیتے ہیں۔ اب خون ناپاک ہے تو خون تو پینے کے لیے آپ میں سے کوئی بولے نا تو ہر کوئی بندہ بولے گا ناپاک ہے، حرام ہے اور خون نہیں پینا چاہیے، لیکن میدان جنگ میں جب بات کی جا رہی ہو تو پھر بات دھڑلے سے کی جاتی ہے اور بات اگلے کے پاؤں سے زمین نکالنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سی بات جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے، اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے، اس وقت یہ نہیں حضرت خالد بن ولید نے فرمانا تھا کہ ہم شہد پینے والے ہیں، ہم جو ہے وہ آب زمزم پینے والے ہیں، ہم یہ کرنے والے ہیں، ہم وہ کرنے والے ہیں۔ انا قوم نشرب الدماء، ہم وہ قوم ہیں کہ جو خون پیتے ہیں، ہم خون خوار قوم ہیں، کسی اور جو ہے وہ شک میں نہ رہنا۔ وَأَنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَ أَطْيَبُ مِن دَمِ الرُّومِ، اور ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ روم کے نوجوانوں کے خون سے پاکیزہ کسی کا خون بھی نہیں ہے، روم کے نوجوانوں کے خون سے میٹھا کسی کا خون بھی نہیں ہے، روم کے نوجوانوں کے خون سے خوشبودار کسی کا خون بھی نہیں ہے، تو ہم اچھا خون پیتے ہیں، اس لیے رومیوں کا خون پینے کے لیے فجئنا لذالک، ہم اس خون کو پینے کے لیے میدان عمل میں آئے ہیں، ہم کوئی ملک لینے کے لیے نہیں، ہم رومیوں کا خون پینے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ جب یہ بات کی نا تو سارے ڈر گئے، پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ تو شاعر مشرق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا تھا، جب اس نے کہا نا پیسے لے لو، جب اس نے کہا کہ دینار لے لو، کپڑے دیتا ہوں وہ لے لو، اور کھانے کے لیے چیزیں دیتا ہوں تو وہ لے لو، ملک پاکستان کی حکومت ہوتی تو کہتی لے لیتے ہیں، جس طرح انہوں نے فرانس سے لے لیا آج، اور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پہ بولے نہیں ہیں اور ابھی تک سفیر نہیں نکالا۔ وہ انشاءاللہ جب تاریخ آئے گی تو تحریک لبیک یا رسول اللہ اپنا لاہ عمل انشاءاللہ دے گی۔ لیکن شاعر مشرق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں یہ فرمایا تھا کہ ملک کرگاہ ہاتھوں سے جاتا ہے تو جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، نہیں تجھ کو تاریخ سے آگ ہی کیا کہ خلافت کی کرنے لگا تو گدائی۔ ہمارے سیاستدان بھی سیٹ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، ہمارے جتنے سیاستدان ہیں ان میں سے کوئی بھی جب ناموس رسالت کا معاملہ ہوتا ہے بولتے ہی کوئی نہیں، جب ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈلتا ہے بولتے ہی کوئی نہیں، اور جب آسیہ ملعونہ کو باہر بھگایا جاتا ہے بولتے ہی کوئی نہیں۔ اس وجہ سے کہ ہماری وزارت نہ جاتی رہے، اس وجہ سے کہیں ہماری حکومت نہ جاتی رہے۔ اور شاعر مشرق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا ملک ہاتھوں سے جاتا ہے تو جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ یہ آسیہ ملعونہ کو جو بھیجا گیا یہ وعدہ لا شریک کے احکام سے بے وفائی کی گئی، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی گئی، یہ ممتاز قادری کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا، یہ قرآن پاک سے بے وفائی کی گئی، یہ رسول اللہ سے بے وفائی کی گئی، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہر بے وفائی کرنے والا ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتا ہے، ہر بے وفائی کرنے والا، جس نے قاتل کہا وہ بھی ذلیل و خوار ہو گیا، جنہوں نے پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا وہ بھی ذلیل و خوار، حکومت ہوتے ہوئے ذلیل و خوار ہو گئے، اور جنہوں نے قاتل کہا وہ بھی ذلیل و خوار ہو گئے، جنہوں نے FIR کٹائی وہ بھی ذلیل و خوار ہو گئے۔ نہیں تجھ کو تاریخ سے آگ ہی کیا جو کرنے لگا خلافت کی گدائی؟ تجھے پتہ نہیں کہ ہم گدا مانگ کے تو بادشاہت نہیں لیا کرتے، ہم تو اپنی جانیں دے کے تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ کیا کرتے۔ خریدے نہ جس کو ہم اپنے لہو سے، خریدے نہ جس کو ہم اپنے لہو سے، مسلمان کے لیے ہے ننگ وہ بادشاہی۔ جس بادشاہی کو ہم خون سے نہ خریدیں، ہم سمجھتے ہیں یہ مسلمان کے لیے ذلت اور شرمندگی ہے، وہ وزارت، وہ بادشاہی، وہ حکومت جو ہم خون کا سودا کر کے ہم اپنا خون بہا کے نہ لیں۔ روم کو لیا تو خون بہا کے لیا، کیسر و کسرا کو فتح کیا تو خون بہا کے، اور کافروں کے ساتھ مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر جتنی بھی جو لڑائیاں ہوئی وہ خون بہا کے،
اپنی جانیں دے کے پھر اسلام کا علم جو ہے وہ سر بلند کیا گیا. وگرنہ کہنے والوں نے تو کہا تھا دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیتے ہیں, بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیتے ہیں, اور سلطنت دے دیتے ہیں, رشتے دے دیتے ہیں, دنیا کا جتنا مال چاہیے وہ دے دیتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نہ خریدے نہ جس کو ہم اپنے لہو سے, مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی, اور میرا از شکستن چنا آر ناید. شاعر مشر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں ایک ایسا شیشہ ہوں جسے ٹوٹنے سے بالکل بھی شرمندگی اور آر نہیں ہے. میں ٹوٹ تو سکتا ہوں لیکن کسی دوسرے سے مانگ کر مومیائی خرید کے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. ہاں جی, شاعر مشر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا تھا ہمت ہے تو پیدا کر خلدے بری اپنا, ہمت ہے تو پیدا کر خلدے بری اپنا, کہ مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا. یہ شاعر مشر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں. اور ہم بھی حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ساتھ وفا کریں. اور ہم ان لوگوں کی طرح, یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اکثر یہ نمازی ہیں نا جتنے نمازی کہتے ہیں قاری صاحب جو بات آپ کرتے ہیں بالکل ٹھیک کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کو آگے آنے کوئی نہیں دیتا. مسئلہ یہ ہے مولوی کو کوئی آگے آنے نہیں دیتا. مسئلہ یہ ہے کہ جو بہت بڑا سرمایہ دار نا جب تک بندہ ہو اس وقت تک بندہ اسمبلی میں نہیں پہنچ سکتا. اور جب وہ کہا تھا نا رومیوں نے, کسی رومی نے کہا تھا ایک جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید کو کہ ما اقل المسلمین اکثر الروم, رومی جو ہے وہ کتنے کثرت کے ساتھ ہے, 90,000 کا لشکر, 70,000 کا لشکر یہ لے کے آئے, کتنے زیادہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھوڑی ہے. تو آپ نے فرمایا تھا ویلک اتخوفنی بالروم, تو مجھے ڈراتا ہے رومیوں کی کثرت کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو کثرت ہوتی ہے نا وہ آدمیوں کی تعداد سے نہیں ہوا کرتی, انما الکثرۃ بالنصرۃ, کثرت جو ہے وہ رب کی مدد کے ذریعے ہوا کرتی ہے. وَتَقِلُّ بِالْخَذْلَانِ, اور قلت جو ہوتی ہے وہ رب کی طرف سے اگر مدد نہ آئے تو پھر ذلت ہوتی ہے, اس کو قلت کہا جاتا ہے. جب رب کی طرف سے بندہ ذلیل ہو جائے نا تو وہ قلت کے اندر ہوتا ہے. اور 313 ہوں بدر کے میدان میں رب کی نصرت آ جائے تو 1000 کے مقابلے میں فاتح ہو جاتے ہیں. یہ ہے کثرت. آپ نے فرمایا تھا ہم مردوں کی تعداد کو نہیں دیکھا کرتے, ہم یہ دیکھا کرتے ہیں کہ میدان عمل میں اترے ہیں اب رب کے فرشتے آتے ہیں کہ نہیں. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, کتار اندر کتار اب بھی. تو یہ کہتے ہیں لوگ, ہمیں بھی کہتے ہیں قاری صاحب دین کس طرح غالب ہوگا, یہ تو بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں, یہ تو بڑے بڑے جگیردار لوگ ہیں, یہ تو لوگوں کے ضمیر خرید لیتے ہیں. تو شاعر مشر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کے لیے فرمایا تھا, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ طبقہ آگے نہیں آ سکتا, وہ یہ ذہن میں رکھے کہ 313 والا طبقہ آگے کیسے آیا تھا. وہ یہ ذہن میں رکھے کہ 17,000 نے 90,000 کے مقابلے میں کس طرح فتح اور غلبہ حاصل کیا تھا. لیکن ہوتا کیا ہے, یہ تو ایک تو بزدلی ہے اور ایک بے یقینی ہے, اور اس بزدلی کو ختم کرنے کے لیے دل طاقتور کیسے ہوتا ہے. شاعر مشرق نے فرمایا تھا دل ز عشق مصطفیٰ توانا می شود, عشق مصطفیٰ دلوں کے اندر پیدا کرو تو دل طاقتور ہو جائے گا. اور یہ نیچے بیٹھے ہو تم اسمبلی میں جانے کی بات کرتے ہو, شاعر مشرق نے فرمایا تھا دل ز عشق مصطفیٰ توانا می شود, خاک ہم دوشے سریا می شود. عشق سرکار کا چراغ سینے کے اندر جلا لو, یہ خاک پہ نہیں سریا پہ پہنچ جاؤ. دل ز عشق توانا می شود, اور خاک ہم دوشے سریا می شود, خاک جو ہے پھر سریا پہ پہنچ جایا کرتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں با مصطفیٰ برساں خیش کے دیں ہماؤس, کسی اور کے در پہ مت جاؤ, جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نوکری پیش کرو. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے جو ملک پاکستان آزاد کشمیر کے جتنے ادارے ہیں, ایک آرمی کے اندر داخل ہونے والا, شامل ہونے والا
آرمی کا سپاہی اسے اپنے ادارے کی عزت عزیز ہوا کرتی ہے، اور ایک وکیل کو اپنے ادارے کی عزت عزیز ہوا کرتی ہے، ایک جج کو اپنے ادارے کی عزت عزیز ہوا کرتی ہے، ایک ٹیچر کو اپنے ادارے کی عزت عزیز ہوا کرتی ہے، پولیس والے کو اپنے ادارے کی عزت عزیز ہوا کرتی ہے۔ یہ جو مسجد میں بیٹھے ہیں یہ بھی ایک ادارے میں بیٹھے ہیں۔ وہ ادارہ کون سا ہے؟ وہ ادارہ ہے رب کائنات وحدہ لا شریک کا دین، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہم سارے اس ادارے کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو اپنے ادارے کا خیال کرنا چاہیے، مجھے اور آپ کو اپنی نسبت کا خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں با مصطفیٰ برساں خیش کے دین ہما اوست گھر باؤ نہ رسیدی تمام بول بیاس، کہ مصطفیٰ تک پہنچو دین یہی ہے، حضور کے قدموں تک پہنچو دین یہی ہے۔ اور یہی بات کرتے کرتے قبلہ امیر المجاہدین چلے گئے اور دنیا کو پتہ چلا پھر دین یہی ہے۔ جانے کے بعد لوگوں نے کہا بندہ حصول کا تھا، بندہ عاشق رسول تھا، بندہ دم رکھنے والا تھا، بندہ نہ جھکنے والا تھا، بندہ نہ بکنے والا تھا۔ وہ کیوں ہوا؟ مصطفیٰ برساں خیش کے دین ہما اوست۔ انہوں نے یہی ہمیں درس دیا کہ مصطفیٰ تک پہنچو دین یہی ہے، بس انہیں جاننا انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام، یہی فرماتے رہے۔ انہیں جاننا انہیں ماننا، رسول اللہ کو ہی جاننا، رسول اللہ کو ماننا، اور انہیں جان کر انہیں مان کر جو غیر ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھا ہی کوئی نہیں۔ انہیں جاننا انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام۔ کلمہ پڑھ کے پھر غیر سے کام تو نہیں رکھنا، کلمہ پڑھ کے پھر اللہ اور اس کے رسول سے امید وابستہ کرنی ہے، کلمہ پڑھ کے پھر اسلام کے ساتھ اپنے جو ہے وہ مفادات وابستہ کرنے ہیں، کلمہ پڑھ کے پھر اسلام سے مانگنا ہے، کلمہ پڑھ کے پھر اسلام سے اپنی مشکلات حل کرانی ہے، کلمہ پڑھ کے پھر اسلام کے ذریعے ہم نے ترقی کرنی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اسلام کے ذریعے دنیا پہ ہم نے چھانا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ لبرلزم کے ذریعے دنیا پہ غالب آ جائے، نہیں نہیں، اسلام کے ذریعے غلبہ ہوگا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غلبے والے ہو اگر ایمان والے۔ آؤ اپنی ہم صفیں درست کر لیں، آؤ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو جائیں، آؤ جو کلمہ ہم نے پڑھا اس کلمے کے ساتھ ہم مخلص ہو جائیں۔ اور بابا جی یہاں پہ فرمایا کرتے تھے بڑی خوبصورت بات کہ جنہ یار خرید نہ کیتا مل بھی ہوندیاں پلے، جنہ یار خرید نہ کیتا مل بھی ہوندیاں پلے۔ آج میرے پاس اور آپ کے پاس وقت ہے، اس وقت کو اگر کام میں لے آئے تو کیا بات ہے، اگر نہ لائے تو پھر کیا ہونا ہے؟ جنہ یار خرید نہ کیتا مل بھی ہوندیاں پلے، ایتھے اوتھے دمی جہانی پینے انہاں نو کھلے۔ اور جنہ یار خرید چا کیتا مل نہ ہوندیاں پلے، جنہ یار خرید چا کیتا مل نہ ہوندیاں پلے، ایتھے اوتھے دمی جہانی بلے بلے بلے۔ خادم رضوی دنیا میں موجود تھا تو تب بھی بلے بلے تھی، خادم رضوی دنیا سے چلا گیا تو تب بھی بلے بلے، اور کل حشر والا دن ہوگا تو اس دن بھی بلے بلے ہی ہونی ہے۔ جنہ یار خرید چا کیتا کچھ نہ ہوندیاں پلے، ایک مرلہ زمین بھی نہ بنائی، ایک مرلے کا مکان بھی نہ بنایا، وہ چھوٹا سا گھر، وہ مسجد کا گھر، اس میں ساری زندگی بسر کر دی، اور اسی کے نیچے جو مدرسہ ہے اس مدرسے کے اندر اپنا مزار جو ہے وہ بنوا لیا۔ جنہ یار خرید چا کیتا کچھ نہ ہوندیاں پلے، ایتھے اوتھے دمی جہانی بلے بلے بلے۔ دنیا کے اندر، آخرت کے اندر، حشر کے اندر اپنی بلے بلے کرانے کے لیے مخلص ہو جائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہیں انہیں جاننا انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کی۔ تاجدار بریلی نے فرمایا تھا انہیں جانو بھی انہیں مانو بھی اور غیر سے اپنا تعلق ختم بھی کر دو، للہ الحمد پھر میں دنیا سے مسلمان کی۔ سرکار کو جان کر مان کر غیر سے تعلق ختم کر کے، اور یہ آج غیر کے ساتھ تعلق کی وجہ سے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در انور سے ہٹ کر امریکہ سے امیدیں لگا کر، چائنا سے امیدیں لگا کر، روس سے امیدیں لگا کر، دوسرے ممالک سے امیدیں لگا کر، اس وجہ سے آج خجالت کا سامنا ہو رہا ہے۔ اور قبلہ رضوی صاحب نے فرمایا تھا ساری دنیا بھی تمہاری مدد کر لے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اگر در مصطفیٰ سے ہٹ گئے تھے۔ آج 2.5 سال بعد پھر ہمارا جو ہے وہ بادشاہ وقت کہتا ہے ہماری تیاری کوئی نہیں تھی، آج خجالت کا سامنا ہے۔ تو رضوی صاحب نے فرمایا تھا وہ چیف جسٹس کو فنڈ اکٹھے کرتے ہوئے جو ڈیم کے لیے فنڈ اکٹھا کر رہے تھے، وہ آسیہ ملونہ کو بھگا کر اگر تمہیں فنڈ مل بھی گیا اور اس سے ڈیم بن بھی گیا تو پھر بھی اس ڈیم میں پانی نہیں آنا، اس لیے کہ تم رسول اللہ سے غداری کر رہے۔
کدھر گیا وہ ڈیم, کدھر گئے وہ فنڈ؟ نہ ابھی تک ڈیم بنا نہ کچھ ہوا, لیکن اپنے گلے کے اندر جو لعنت کا توق ہے وہ یقیناً ڈال لیا گیا پیسوں کی خاطر. کینیڈا سے پیسے لینے کے لیے, فرانس سے پیسے لینے کے لیے, یورپ سے پیسے لینے کے لیے. تو آؤ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر رسول اللہ کو جان لیں, رسول اللہ کو مان لیں اور غیر سے اپنا ناطا توڑ لیں. پھر کیا ہوگا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. وما علیہ